آج کی کہانی ہے سمیہ کے بارے میں۔ سمیہ بوڑھے اور معذور لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والے ایک ادارے میں کام کرتی تھی۔ 25 جون 2022 کو وہ نائٹ شفٹ کر کے گھر واپس آ رہی تھی۔ رات 12:04 پر اسے گھر آتے ہوئے اس فوٹیج میں دیکھا گیا۔ اگلا دن بریڈ فورڈ میں ایک عام دن تھا۔ سمیہ کی چونکہ شام کی شفٹ تھی اس لیے وہ دیر سے اٹھی۔ اپنی روٹین کے کام کرتے ہوئے اس نے اپنی دوست کو ایک میسج کیا۔ یہ میسج 3:35 پر بھیجا گیا۔ بریڈ فورڈ میں موسم ابر آلود تھا، تھوڑی دیر میں بارش ہوئی۔ اس کی دوست نے اسے 4:40 پر ریپلائی کیا اور اسے ایک تصویر بھیجی جس میں کھڑکی پر بارش کے قطرے پڑے تھے، مگر یہ میسج سمیہ کو نہیں ملا۔ یہ میسج واٹس ایپ پر کیا گیا تھا، اس لیے اس کی دوست کو پتا چل گیا کہ یہ میسج ڈیلیور نہیں ہوا۔ اس کی دوست نے کچھ دیر انتظار کیا مگر میسج ڈیلیور نہ ہوا۔ اس کی دوست نے سوچا کہ شاید سمیہ کے فون کی بیٹری نہ ہو، جیسے ہی وہ موبائل چارج کرے گی ریپلائی کر دے گی، مگر کافی دیر گزرنے کے بعد بھی سمیہ کا جواب نہ۔ پھر اس کی دوست نے اسے میسج کیا کہ جب بھی میرا میسج ملے مجھ سے رابطہ کرو، مگر یہ میسج بھی سمیہ کو نہ مل سکا۔ آخر کیا بات تھی کہ سمیہ کا فون بند تھا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو چکا تھا؟ اگلے دن اس دوست نے سمیہ کی فیملی سے رابطہ کیا تو اس کی دادی اور چچا نے بتایا کہ وہ گھر سے غائب ہو چکی ہے۔ اس کی مسنگ رپورٹ پولیس کو درج کروا دی گئی ہے۔ سمیہ کے چچا نے بیان دیا کہ جب وہ شام کو گھر آیا تو یہ تقریباً 6:30 کا وقت تھا۔ گھر کا سامنے والا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بھائی اور سمیہ کا دوسرا چچا محمد تروس خان گھر میں موجود تھا۔ داؤد خان نے تروس خان سے پوچھا کہ وہ اس گھر میں کیا کر رہا ہے۔ تروس خان کو اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب داؤد خان نے پوچھا کہ تم اس گھر میں کیا کر رہے ہو تو تروس خان نے جواب دیا کہ وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ دوسری طرف سمیہ کی تلاش جاری تھی۔ سمیہ کی دادی نے بیان دیا کہ سمیہ جب بھی گھر سے باہر جاتی تھی اپنی دادی کو بتا کر جاتی تھی اور یہ بھی بتا کر جاتی تھی کہ وہ کب تک واپس آئے گی، مگر وہ کل شام بتا کر نہیں گئی اور ابھی تک واپس نہیں آئی، نہ اس سے کوئی رابطہ ہوا ہے۔ اس کی دادی نے اس کی خالہ کو بتایا۔ سب نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر اس کا فون بند تھا۔ 25 جون 2022 کی رات 11:22 پر سمیہ کی خالہ نے اسے کال کی مگر کوئی رابطہ نہ ہوا۔ وہ تمام لوگ وقفے سے کالز کرتے رہے۔ یہ سلسلہ اگلے دن دوپہر 1:15 بجے تک جاری رہا۔ آخرکار وہ پولیس کے پاس چلے گئے۔ ویسٹ یارک شائر پولیس نے سمیہ کے نمبر پر کال کی مگر نمبر بند تھا۔ آخرکار سمیہ کے نمبر کو ٹریکنگ پر لگا دیا گیا کہ جیسے ہی نمبر آن ہو فوراً پتہ چل جائے، مگر کیا سمیہ کا موبائل کبھی آن ہونے والا تھا؟ سمیہ کے خاندان کے لوگ تو پولیس کے ساتھ رابطے میں تھے مگر ایک شخص تھا جس کے ساتھ پولیس کا رابطہ نہیں تھا اور یہ شخص تھا محمد تروس خان۔ پولیس نے تروس خان کو کئی کالز کی مگر اس نے کوئی کال اٹینڈ نہیں کی۔ پولیس کا پہلا شک کسی شخص پر گیا اور اس سے تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب ایک طرف سمیہ کی تلاش جاری تھی اور دوسری طرف تروس خان کی۔ کارگیٹ روڈ پر پیٹرولنگ پولیس کو 5:44 پر یہ پیغام دیا گیا کہ وہ 1A کارگیٹ ورکس پر جائیں اور وہاں ایک شپنگ کنٹینر ہے۔ اس کنٹینر میں تروس خان رہتا ہے، اسے گرفتار کر کے تفتیش کے لیے لایا جائے۔ جب پولیس اس کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اپنے کنٹینر کی دھلائی کر رہا تھا۔ وہ اسی کنٹینر میں رہتا تھا۔ تروس خان جس کنٹینر میں رہتا تھا اس کی لمبائی 30 فٹ تھی اور یہ 9 فٹ چوڑا تھا۔ یہ اس کی مکمل رہائش گاہ تھی۔ کنٹینر کے باہر تروس خان کی مٹسوبشی کار کھڑی تھی۔ پولیس نے اس سے پوچھا کہ اس نے پولیس کی طرف سے کی جانے والی کسی بھی کال کا جواب کیوں نہیں دیا تو تروس خان نے جواب دیا کہ وہ مصروف تھا۔ جب اس سے سمیہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے بیان دیا کہ وہ اپنی ماں کو کچھ پھل دینے کے لیے گیا تھا۔ گھر کا دروازہ بند تھا۔ اس نے سمیہ کو فون کیا کہ وہ دروازہ کھولے مگر سمیہ گھر پر نہیں تھی۔ اس نے سمیہ کو نہیں دیکھا اور وہ واپس چلا آیا۔ پولیس نے اس وقت تو تروس خان کو کچھ نہ کہا مگر ایک طرف تو سمیہ کی تلاش جاری تھی، دوسری طرف سمیہ سے ملنے والے لوگوں کی حرکات پر نظر رکھی جانے لگی، خاص طور پر تروس خان پر۔ تروس خان کی موومنٹ کا ریکارڈ دیکھا گیا تو 25 جون کو دوپہر 1:52 پر بینی اسٹریٹ پر جاتا دکھائی دیا۔ پولیس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسٹریٹ میں لگے ہوئے کیمروں میں ریکارڈ ہونے والی آوازیں سنیں گے۔ ان آوازوں کا ریکارڈ نکلوایا گیا تو کچھ اور آوازیں سنائی دی۔ ایک مردانہ آواز سنائی دی، اسے میرے چہرے سے ہٹاؤ۔ پھر آواز آئی کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ پھر کچھ دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ پھر ایک عورت کی آواز سنائی دی، یہاں واپس آؤ، جلدی آؤ۔ پھر عورت کی آواز آئی، دروازہ بند کر دو۔ یہ آوازیں تو پولیس کو مل گئی مگر ان سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا تھا کہ گھر کے اندر کیا ہوا ہے۔ پولیس اتنی محنت کے بعد بھی ناکام کھڑی تھی مگر پھر بھی سمیہ کی تلاش جاری تھی۔ اس کے بعد پولیس کو کیمرے میں تروس خان کی گاڑی نظر آئی جو مل لین کی سڑک پر گئی۔ ایک جگہ پر بالکل ایک طرف یہ گاڑی کھڑی رہی۔ 27 جون کی شام کو 5 بجے محمد تروس کو سمیہ کے اغوا کے شبے میں گرفتار کر لیا گیا۔ جب اسے تفتیش کے کمرے میں لے جایا گیا تو جو بات اس نے سب سے پہلے کہی وہ یہ تھی کہ اس کی یادداشت اتنی اچھی نہیں ہے۔
وہ اکثر باتیں بھول جاتا ہے۔ پولیس اس بات پر حیران تھی کہ تفتیش کے دوران وہ بالکل گھبرایا ہوا نہیں تھا۔ جتنا وہ پورا اعتماد تھا، اس سے تو یہی لگتا تھا کہ اس کا سمیہ کی گمشدگی سے کوئی تعلق نہیں۔ پولیس نے اس سے تقریباً 2.5 گھنٹے تفتیش کی۔ اس دوران کچھ پولیس افسران سمیہ کے گھر بریڈ فورڈ بینی 32 اسٹریٹ کے ارد گرد اور اس گھر کے اندر کی تصویریں لیتے رہے اور سراغ تلاش کرتے رہے۔ دوسری پولیس پارٹی تروس خان کے کنٹینر کی تلاشی لیتی رہی۔ تروس خان پولیس ہی کی حراست میں تھا اور سمیہ کے گھر اور تروس خان کے کنٹینر کی نگرانی اور تلاشی لینے کا سلسلہ جاری تھا۔ آخرکار پولیس کنٹینر کے ساتھ پڑے ہوئے کچرے کے ڈبے سے ایک جلا ہوا موبائل ملا۔ پولیس اس موبائل کو فرانسک معائنے کے لیے لے گئی۔ آخرکار اس سوال کا جواب تو مل گیا کہ سمیہ کسی کی کال اور میسج کا جواب کیوں نہیں دے رہی تھی، کیونکہ یہ جلا ہوا موبائل سمیہ کا تھا۔ تروس خان کو اگلے دن ٹرافلگا ہاؤس پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور اس سے رات 12 بجے کے بعد تفتیش کی گئی۔ پولیس نے اس سے کہا کہ کیا وہ اپنی بھتیجی کو تلاش کرنے میں پولیس کی مدد نہیں کرے گا، تو اس نے کہا کہ میں اپنا بیان دے چکا ہوں، مزید میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اس سے اگلی شام 5 بجے اسے پھر تفتیش کار کے سامنے بٹھایا گیا۔ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ میں اپنی ماں سے ملنے گیا تھا، میں نے سمیہ کو نہیں دیکھا۔ تروس خان کے وکیل نے اسے یہ کہا کہ وہ اس سے زیادہ کوئی بیان نہیں دے گا اور تروس خان اس بات پر قائم تھا۔ مجسٹریٹ نے پولیس کو تفتیش کے لیے مزید 36 گھنٹے کا وقت دیا، مگر پولیس نے اسے اسی شام رہا کر دیا۔ 1 جولائی 2022 کی شام پولیس ایک بار پھر بینی اسٹریٹ گھر میں گئی اور باریک بینی سے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا معائنہ کیا۔ باورچی خانہ، اس میں موجود اشیاء، کمروں میں موجود صوفے، میزوں کے نیچے تک ہر چیز کی تلاشی لی۔ آخرکار پولیس کو ایک سراغ ملا۔ یہ سراغ تھا میز کے نیچے خون کے کچھ دبے۔ اس خون کے نمونے اٹھا کر تجزیے کے لیے بھیج دیے گئے۔ ان نمونوں کی جانچ سے پتہ چلا کہ یہ سمیہ کا خون تھا۔ ابھی تک تو پولیس اغوا کے حوالے سے تفتیش کر رہی تھی، مگر اب پولیس کے لیے سوال پیدا ہو گیا تھا، کیا سمیہ کو قتل کر دیا گیا ہے یا پھر سمیہ پر کسی نے تشدد کیا اور وہ تشدد کے دوران بھاگنے میں کامیاب ہو گئی اور اس نے خود کو روپوش کر لیا۔ مگر یہاں تمام معاملات کا ٹائم بہت اہم ہے۔ 25 جون کی دوپہر 1:52 پر تروس خان بینی اسٹریٹ میں داخل ہوا۔ اس کے بعد وہ 3:49 پر وہاں سے نکلا۔ یہ وہی وقت تھا جس وقت میں وہاں سے ایک عورت اور ایک مرد کی آوازیں ریکارڈ میں آئیں، اور 4:40 پر سمیہ کی دوست نے میسج کیا تو اس کا نمبر بند تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ 1:52 سے 3:49 کے درمیان ہوا تھا۔ اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ چلتا ہے کہ تروس خان اپنے کنٹینر کے پاس جاتا ہے۔ وہ گاڑی پہلے ایک طرف کھڑی کرتا ہے، پھر کنٹینر کھولتا ہے۔ کنٹینر کا دروازہ کھلنے سے کیمرے کا زاویہ چھپ جاتا ہے اور یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ تروس نے گاڑی کنٹینر کے ساتھ لگا کر کیا کیا ہے۔ مگر ایک بات حیرت ناک تھی کہ تروس خان نے اس پورے معاملے میں دستانے پہن رکھے تھے۔ سمیہ کو غائب ہوئے 10 دن گزر چکے تھے۔ پولیس اس دوران بہت سارے لوگوں سے تفتیش کر چکی تھی۔ سمیہ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، اس جگہ پر کئی لوگوں سے ملاقات ہو چکی تھی۔ اس کی یونیورسٹی میں کئی دوستوں کو شامل تفتیش کیا جا چکا تھا۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ سے اس کے بارے میں مختلف معلومات اکٹھی کی جا چکی تھی اور خاص طور پر بہت سارے لوگوں پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ مگر یہ سب کچھ بے سود ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ اس کا موبائل ملنے کے باوجود، اس کے گھر سے خون کے دبے ملنے کے باوجود کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا کہ جس بنا پر کسی کو مجرم قرار دیا جا سکے۔ 10ویں دن کی رات بھی گزر گئی۔ سمیہ کو غائب ہوئے 11واں دن تھا اور یہ جگہ تھی فٹز ولیم اسٹریٹ، جہاں لوگ غیر قانونی طور پر کوڑا کرکٹ ضائع کرتے تھے۔ اب پولیس اس رخ پر بھی تفتیش کر رہی تھی کہ شاید سمیہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی لاش کو تلاش کرنے کے حوالے سے بھی کام جاری تھا۔ شہر میں موجود ایسی جگہوں کو دیکھا جا رہا تھا جہاں اس کی لاش کو دفن کیا جا سکتا تھا یا پھینکا جا سکتا تھا۔ اس جگہ پر پولیس تلاش کر رہی تھی کہ ایک آفیسر کو ایک بہت بڑا کارپیٹ نظر آیا جس میں کچھ لپیٹا گیا تھا۔ اس کارپیٹ کو جس رسی سے باندھا گیا تھا وہ بالکل نہیں تھی۔ اس کارپیٹ کے گرد مکھیاں بن بنا رہی تھی۔ دماغ بند کر دینے والی بدبو اس جگہ سے اٹھ رہی تھی۔ تجربہ کار پولیس والے جانتے تھے کہ یہ بو کوڑا کرکٹ کی نہیں ہو سکتی۔ فوراً اس کارپیٹ کو کھولا گیا تو دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ یہ کسی عورت یا لڑکی کی لاش تھی، انتہائی بری حالت میں۔ گرمی کی وجہ سے لاش پھول چکی تھی۔ چہرہ پہچاننا تقریباً ناممکن تھا۔ اس لاش کو فرانسک معائنے کے لیے بھیج دیا گیا تو پولیس کی ایک تلاش تو ختم ہو گئی کہ سمیہ کہاں تھی۔ یہ لاش سمیہ کی تھی۔ جب اس لاش کا پوسٹ مارٹم کیا تو معلوم ہوا کہ ایک 4 انچ کا لوہے کا ٹکڑا اس کے پھیپھڑے میں گھسا ہوا تھا۔
بظاہر یہ لگتا تھا کہ اس وجہ سے اس کی موت ہوئی ہوگی، مگر پیتھولوجسٹ نے بتایا کہ اس وجہ سے موت نہیں ہوتی۔ اگر ابتدائی طبی امداد مل جائے تو مریض بچ سکتا ہے، مگر سمیہ کو ابتدائی طبی امداد نہیں ملی، اس وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ کس نے کیا تھا، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اس قتل کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ پولیس کے پاس ابھی تک سب سے زیادہ مشکوک شخص ایک ہی تھا، اور وہ تھا تروس خان۔ اس بار اسے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ 7 جولائی کی شام 4:30 بجے کے بعد اس سے چھٹی بار تفتیش کی گئی۔ اس سے جب سمیہ کی لاش کے بارے میں بات کی گئی تو اس نے کہا کہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں کہ آپ ایسی باتیں مجھ سے کیوں کر رہے ہیں۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ سمیہ کے قتل میں تمہارا کوئی ہاتھ ہے، تو اس نے کہا کہ بالکل بھی نہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ بینی اسٹریٹ 32 میں گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ صرف موسم اور ڈرائیونگ کا لطف اٹھانے کے لیے وہاں موجود تھا۔ پولیس نے اس سے دوسرا سوال پوچھا کہ تم نے گاڑی اس جگہ کیوں روکی ہوئی تھی جہاں سے سمیہ کی لاش ملی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک آزاد شہری ہوں، ایک آزاد ملک میں رہتا ہوں، میں کہیں بھی گاڑی کھڑی کر سکتا ہوں۔ اگر وہاں سے بعد میں کچھ مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے وہاں پر کچھ پھینکا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ سمیہ کا فون اس کے کنٹینر کے پاس کوڑے کے ڈرم میں کیوں ملا؟ اس نے کہا کہ یہ کوئی اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرا خاندان میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں پہلے بھی کسی پر تشدد نہیں کیا تھا کہ مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ میں نے اب بھی کسی کو کچھ نہیں کہا اور مجھے بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں۔ 8 جولائی کو دوپہر 1 بجے اس سے 7ویں بار تفتیش کی گئی۔ اس سے اس کی CCTV فوٹیج دکھائی گئی۔ اس فوٹیج پر اس نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے اس کی وہ ویڈیو دکھائی گئی جس میں وہ گاڑی میں سے کچھ بھاری سامان نکال کر وہاں پھینک رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا تھا تو اس نے کہا کہ یہ صرف کوڑا کرکٹ تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے اس نے سمیہ کو مارا اور اس کا 4 انچ کا ٹکڑا سمیہ کے پھیپھڑے میں ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں۔ اب وہ پولیس والوں پر غصہ کرنے لگا کہ پولیس والے چاہتے ہیں کہ میں اس قتل کو قبول کر لوں جو میں نے کیا ہی نہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اتھارٹیز کو بتا سکیں کہ وہ کوئی کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنی معصومیت کے بارے میں بار بار کہتا رہا، مگر اس پر قتل کا چارج لگا دیا گیا۔ اس کا کورٹ ٹرائل چل رہا تھا کہ اس نے اپیل دائر کر دی۔ اسے ویڈیو لنک کے ذریعے کراؤن کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ وہ مجرم نہیں ہے، اسے پھنسایا جا رہا ہے، اس نے قتل نہیں کیا۔ مگر اس کے ساتھ اس نے یہ قبول کر لیا کہ اس نے سمیہ کی لاش ٹھکانے لگائی ہے۔ یہ قتل اس نے نہیں کیا۔ اس نے سمیہ کا فون بھی ٹھکانے لگایا ہے، مگر قتل کے بارے میں اسے کچھ نہیں معلوم۔ جج نے کہا کہ سمیہ کو قتل کرنے سے پہلے اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ وہ تشدد کس نے کیا؟ تروس خان نے کہا کہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اسے تو صرف اس وقت گھر میں بلایا گیا جب وہ مر چکی تھی، اور اسے کہا گیا کہ اس کے مردہ جسم کو ٹھکانے لگا دو۔ اسے کس نے بلایا اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تروس خان کے وکیل نے کہا کہ تروس کے پاس سمیہ کے قتل کا کوئی جواز تھا ہی نہیں۔ یہ جواز تو سمیہ کے باپ یاسین کے پاس تھا کہ وہ اسے قتل کر دے، مگر یاسین اب لندن میں موجود نہیں تھا، وہ 1 وے ٹکٹ پر پاکستان جا چکا تھا۔ صورتحال دلچسپ ہو چکی تھی کہ آخر سمیہ کے باپ یاسین کے پاس سمیہ کو قتل کرنے کا کیا جواب۔ سمیہ کے والد کا نام محمد یاسین خان تھا۔ یہ لوگ برطانیہ میں رہتے تھے، مگر سمیہ برطانیہ میں اپنے چچا محمد داؤد خان کے پاس رہتی تھی۔ وہ بائیو میڈیکل سائنس کی طالبہ تھی۔ وہ لیڈز بیک یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک تنظیم میں کام کرتی تھی جس کا کام بوڑھے اور معذور افراد کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ اسے یہ کام کرنا اچھا لگتا تھا، مگر اس حوالے سے تھوڑا سوچ بچار میں رہتی تھی کہ اسے مستقبل میں کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس قسم کی پوسٹ ملتی رہتی تھی۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ سمیہ ایک نرم دل اور انسانیت کے لیے ہمدرد دل رکھنے والی لڑکی تھی۔ سمیہ کے ارد گرد کے لوگوں کا کہنا تھا کہ سمیہ خاموش طبیعت لڑکی تھی۔ اس کی طبیعت میں کوئی شوخی نہیں پائی جاتی تھی۔ تعلیمی میدان میں بھی بہت اچھی کارکردگی دکھانے والی تھی۔ ان ساری اچھی باتوں کے باوجود آخر کیا ہوا کہ اسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ سمیہ کا تعلق ایک بڑے خاندان سے تھا جو جائیداد کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ 16 سال کی عمر میں اس کے والدین نے اس کی شادی زبردستی اس کے کزن کے ساتھ کرنا چاہی، مگر سمیہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے والد یاسین نے اسے ڈرایا دھمکایا کہ وہ یہ شادی کر لے، مگر برطانیہ میں یہ قانون ہے کہ کسی بچے کی شادی اس کی مرضی کے خلاف نہیں کی جا سکتی، نہ ہی اسے اس کی مرضی کے خلاف کسی ملک میں لے جایا جا سکتا ہے۔ سمیہ نے اسی قانون کا سہارا لیا۔ سمیہ پولیس کے پاس گئی۔ اس کے نتیجے میں عدالت نے اسے پروٹیکشن دے دی۔ اب وہ اپنے چچا داؤد خان اور اپنی دادی کے گھر شفٹ ہو گئی۔ یہ گھر بریڈ فورڈ 32 بینی اسٹریٹ میں واقع تھا۔ اس گھر میں آ کر سمیہ آزاد ہو گئی۔ وہ اپنی مرضی کی پڑھائی کرتی۔ یہاں آ کر اس نے معذوروں کی خدمت کرنے والی تنظیم کو جوائن کیا۔
یہاں اسے ہر وہ کام کرنے کی اجازت تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ اپنے والد کے گھر میں اسے یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی تعلیم کو بس 16 سال کی عمر تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اپنی دادی کے گھر آ کر اس نے یونیورسٹی میں داخلہ بھی لیا۔ دوسری طرف تروس خان بھی انتہائی تشدد پسند انسان تھا۔ بات بات پر غصہ کرنا اور تشدد کرنے پر اتر آنا اس کی عادت تھی۔ تروس خان نے اپنی سگی بیٹی پر بھی کئی بار قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی بیٹی کے کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات ہیں۔ محمد تروس خان کو 23 جون 2016 کو 5 سال قید کی سزا بھی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی پر چاقو سے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ نومبر 2021 میں جب اس کی سزا ختم ہوئی تو اسے عدالت نے حکم دیا کہ وہ ذہنی طور پر اس قابل نہیں کہ اسے کسی فیملی کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت سے لے کر محمد تروس خان اکیلا اس کنٹینر میں رہتا تھا۔ اب معاملہ یہ کھلا کہ یہ نام نہاد عزت کی خاطر قتل تھا۔ سمیہ کے باپ اور چچا تروس خان کے اندر یہ انا آ گئی تھی کہ سمیہ نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کی عزت خاک میں مل گئی اور سمیہ کو قتل کر دیا گیا۔ تروس خان کا یہی کہنا تھا کہ اس نے سمیہ کو قتل نہیں کیا، مگر عدالت نے اسے مجرم قرار دے دیا اور اسے 25 سال قید کی سزا سنا دی۔ یاسین خان پاکستان چلا گیا اور تروس خان جیل چلا گیا، مگر مرنے والی تو مر چکی تھی۔ غیرت کے نام پر قتل یا آنر کلنگ ہمارے معاشرے کے ماتھے پر ایک بدترین دبا ہے۔ یہ دبا جو آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی اپنی بدنمائی دکھا رہا ہے۔ وہ والدین جو اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں وہ بھی اپنی جھوٹی انا نبھانے کے لیے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتے ہیں۔ ایسے قتل جن میں قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اپنے ہی خونی رشتے ہوتے ہیں۔ آخر کب ہمارے معاشرے کے ماتھے سے یہ خونی دبا اترے گا؟ آخر کب ہم بیٹیوں کو بیٹیاں اور بہنوں کو بہنیں سمجھیں گے؟ آخر کب ہم یہ تسلیم کریں گے کہ یہ عورتیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کے کھلونے نہیں ہیں؟ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آر بی گوہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔